پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر بن جاؤ بس. پیسوں کے معاملے میں بولتے کیوں نہیں, ایک نمبر بن جاؤ. لچڑپن جو ہے نا چھوڑ دو, لچڑپن چھوڑ دو. لچڑپن ہوتا ہے کوئی پیسہ لے لینا, اس سے نکلوانا کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے. چاہے وہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہو, چاہے وہ بزرگوں کی خانقاہوں کا منجھا ہوا ہو, حج کر کے آیا ہو, کمبخت پیسے نہیں دے گا آپ کے واپس. لیتے ہوئے ایسا بنے گا جیسے مر رہا ہے, یہ قحط سے مر جائے گا تھوڑی دیر میں. مانگتے ہوئے ایسا ہوگا, ایسی اس کی حالت ہوگی, آپ کہو گے تو مجھے بھی کھا جا, ٹھیک ہے نا. ایسا لچڑپن دکھائے گا. اور لینے کے بعد پہلے بڑے سنہری باغ دکھائے گا, ابے بھائی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 لاکھ تو کوئی میرے لیے مسئلہ ہی نہیں, جب چاہو گے دے دوں. نہیں دے گا, دے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ. وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ عمرہ کرنے جائے گا, وہ تہجد گزار ہوگا, وہ 27ویں رات پہ رو رو کے کارپٹ کو اتنا بھگو دے گا کہ اب کارپٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا روئے گا 27ویں رات کو, مگر اس کمبخت کے ذمے جو پیسے ہیں نا وہ یہ نہیں دے گا, وہ ٹہلائے گا. پیسوں کے معاملے میں ایسے بن جاؤ کہ جس کے پیسے آپ نے دینے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو دینے کی ٹینشن ہو. اچھا یہ مالی معاملات میں جو ہے نا, دینداروں کی جو میں بات کر رہا تھا, مالی معاملات میں 2 نمبری ہے. ان مالی معاملات میں 2 نمبریوں میں پیسوں کا معاملہ کہ لے کے پی جاؤ, کاروبار میں 2 نمبری. آپ کسی سے شرکت کی بیس پہ جب کوئی بزنس شروع کرو تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی, ڈنڈی مارے گا, جھوٹ بھی بولے گا, ڈنڈیاں بھی مارے گا. پہلے آپ سے پیسے جب لینے کے لیے آیا تھا تو ایسے دکھا رہا تھا, ایسے نوٹ چھاپوں گا. میں نے جو پیسے گنوائے نا, سبزی والے کو دیے, ایک بکرے والے کو بھی دیے تھے میں نے. انہی دنوں میں جب میں ڈوبنے لگا تھا نا تو ایک آخری کیل ٹھونکنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا. بقرعید آنے والی تھی, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے پیسے دو, بکرے خرید کے بیچوں گا میں. میں نے کہا یار میرا تو تجربہ یہی ہے, کاروبار میں کوئی پیسے کما کے دیتا نہیں. اس نے کہا بھائی بکرا ادھر سوراب گھوٹ میں قربانی کا جانور بکتا ہے کہ, میں نے کہا بکتا ہے. اس نے کہا دنادن بکتا ہے, میں نے کہا دنادن بکتا ہے. اس نے کہا میں بکرے لے کر آؤں گا اور بس آپ نوٹ گننا بیٹھ کے, یہ بکرا یہ پکڑ بھائی اتنے ہزار, یہ لو مفتی صاحب یہ پکڑا, آخر میں بیٹھ کے حساب کریں گے. اور وہ بھی چلتا ہوا بزنس اس کا, وہ پیسے بھی اس بکرا ہی مل جاتا نا کوئی ہمیں یہ کسی بکرے کے پائے کٹ کے آ جاتے, وہ بھی آج تک الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ مل گیا. پتہ نہیں وہ بکرے کہاں گئے. جب میں اس کے پاس گیا نا کہ بھائی وہ کیا, وہ کہہ رہے رونے لگا رہے, اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دیوالیہ نکل گیا, بزنس کی واٹ لگ گئی, مفتی صاحب اس دفعہ تو بکروں میں ریٹ ہی نہیں ملے, یہ ہو گیا. ایسے قومی ترانے, لیکن نماز کے لیے آ جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے میرے بھائی, یہ نہیں ٹوٹتا. ہمارا تقویٰ نہیں ٹوٹتا, نہ ہمارا حج ٹوٹتا ہے گناہ کرنے سے, نہ ہمارا عمرہ ٹوٹتا ہے. بی بی تمیزہ کا وضو بتا دیتا ہوں. ایک بی بی تمیزہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی. امام صاحب نے کہا بھائی تو نماز پڑھا کر. اس نے کہا وضو کرنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں. امام صاحب نے اس کو وضو کرایا, پورا وضو کرایا, نماز پڑھائی. اور پھر امام صاحب سفر پہ چلے گئے, 8-10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتی الحمدللہ, ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا, پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا وضو کرتی ہے نا. اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ایسا وضو تھا کہ اس کے 6 بچے ہو گئے مگر اس کا وضو اب تک نہیں ٹوٹا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ یہ حرام کھاتا رہے, مہر پی جائے, بہنوں کی وراثت کھا جائے, کاروبار میں 2 نمبری کرے, گاڑیاں غلط پارک کرے, لوگوں کو تکلیف میں ڈالے, یتیم کا مال کھائے, جھوٹ بول بول کے مال بیچے, اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. یہ بی بی تمیزہ کے وضو سے زیادہ پاورفل تقویٰ ہے اس کا. تو یہ خوش فہمیاں ہیں, ان سے ہمیں نکل جانا ہے. معاملات میں 1 نمبر بن کے رہو, کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو, اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا, دینا سیکھو. لو بھائی تو آپ دیکھو انشاءاللہ اللہ بھی نوازتا ہے. پھر مفتی صاحب میں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ سخاوت میں بھی جب کوئی پیسے مانگے نا
تو نہ کرنا بھی سیکھو. سمجھ رہے ہو؟ یا تو دل اتنا بڑا کرو کہ اگر اس نے نہیں دیے تو برداشت کر لو گے. رشتہ دار بھی پیسے مانگ رہے ہیں, قرض مانگ رہے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھ لو واپسی کا 1% چانس ہے. تو وجہ کیا ہے, آپ نے قرض دے دیا, وہ واپس نہیں دے گا تو پھر آپ ٹینشن میں آتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھ کے دیا کرو, نہیں دیے تو میں برداشت کر لوں گا. اس کو تو نہیں بولو کہ نہیں چاہیے واپس, اس کو تو بولو. بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں ہیں, لیکن اکثر نہیں دیتے. پھر رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور زیادہ ٹوٹتی ہے. تو پہلے ہی ذہن میں رکھا کرو. اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, بولو نہیں ہے بھائی. کیا بولو؟ یہ اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ جو دینے کے بعد معاملات خراب ہوں گے نا, وہ زیادہ گناہ ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. شروع میں معذرت کر لینا اس تکلیف سے بہتر ہے جو بعد میں ہو.